محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويعلم الناس السحر وقال ومن شر النفاثات في العقد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا جو آج کل کامن ہے۔ سب سے پہلا سوال جادو ہے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو قرآن کی نص قطعی ہے، نص قطعی عدل سمیہ سے، تو ہمارا اس پہ یقین کامل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ اب جادو کی قسمیں کتنی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں وہ تین ہیں۔ ایک ہے سحر علوی، ٹھیک ہے، سفلی، ٹھیک ہے، اور ایک عام جادو۔ اچھا، علوی کون سا ہوتا ہے؟ جو سیاروں کی غیر مرئی طاقت سے ہوتا ہے، اچھا، اس میں وہ انوالو ہوتے ہیں جو جادوگر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے سفلی جو خبیث شیاطین جنات کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا اب ماڈرن سائنس یا مائنڈ سائنس کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کو پڑھانے اور سکھانے آئے۔ بے شک حضور نے فرمایا النظر حق العین حق او کما قال علیہ الصلوۃ، نظر کا لگنا ہے۔ اب اس کو ماڈرن سائنس سے کیا وہ کہتے ہیں ایک ایول انرجی، ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے جو ہوا میں ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی نظر بد سے دیکھتا ہے یعنی کہ آپ کو حاسد کی نظر سے دیکھتا ہے یا آپ پہ بلیک میجک کرتا ہے تو آپ کی جو پوٹینشیل پاور ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر باڈی کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھنا شروع ہوتی ہے، نیگیٹو تھاٹس فرسٹ آف آل، اینڈ سیکنڈ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کی پوٹینشیل پاور ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب ڈیکریز ہونا شروع ہوگی آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں میں بھاری پڑنا شروع ہو جائے گا، آپ کے کندھے میں درد شروع ہو جائے گا، آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ درد پین کرنا شروع کر دے گی۔ سیکنڈ یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی پہ بلیک میجک ہو، کیونکہ بلیک میجک آپ کے جو مہرے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کارڈیلیج لیئرز، اس میں L5 L6 جو ہوتے ہیں مہرے، اس پہ آپ کو یعنی کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا جن پہ جادو ہو، ناظرین آپ توجہ رکھیے، وہ کہتے ہیں کمر میں بہت شدید تکلیف، بالکل ایسا ہے، بالکل یعنی کہ اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ جو یہاں جو درد ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے اچھا ہمیشہ درد نہیں ہوتا لیکن اس کے یہ اثرات ہیں، اشارے ہیں۔ اچھا آپا ایک اور بات میں نے دیکھی کیونکہ ایک تعلق رہا ہے، جن پہ بلیک میجک ہو نا توجہ رکھیے گا، ان کو مایوسی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو جائے گا، یا میں کچھ کر نہیں سکا، مجھ سے کچھ ہوگا نہیں، وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے، وہ انزائٹی میں ڈپریشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی پوری قوتوں کا غلبہ اس پر ہوتا ہے، اس کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ریموٹ کنٹرول سے بچے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا، اس شیطان انسانی چلا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان تسبیح، اللہ کا نام، نماز سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو تنگ کر رہی ہوں، وہ یار یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا بہن۔ میں بقرہ پڑھتا ہوں، میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں، میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں، یار مجھ پہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، جن پہ قرآن نازل ہوا ایک ضعف ہے لیکن پھر بھی کچھ اثرات تو آئے نا، یہاں تک تو علماء مانتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، جب آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے شیلٹر میں ہیں، آپ نے ایک گاڑی میں، آپ بلٹ پروف گاڑی کے اندر موجود ہیں، مگر اس پہ جو فائرنگ ہو رہی ہے اس سے آپ کو گاڑی ڈیمیج ہو رہی ہے، تو آپ کا جسمان جو آپ کا جسم ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، لیکن آپ سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے آپ پاگل پن کے مریض نہیں بنے، ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا، آپ نے خودکشی نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ نے نہ کسی کو ہلاک کیا، نہ آپ کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، آپ سورہ بقرہ، سورہ ناس، اس آیت الکرسی پڑھنے سے آپ شیلٹر میں رہے۔ تو آپ شیلٹر میں تو ہیں لیکن اس کا مطلب ہے علاج پھر بھی ضروری ہے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، علاج کیسے ہوگا؟ آج ہمیں جاہل عامل نظر آتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے، ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے اللہ والے کچھ اور چیزیں، ذہن میں رکھیے گا، اللہ والے جنات کو قید نہیں کرتے بلکہ اللہ کی محبت میں جنات ان کی بارگاہ میں قید ہوتے ہیں۔ وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ہم جنات یا کسی مخلوق کو تابع کر کے اپنے کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وہ ہے تو ہمیں کسی مخلوق کی ضرورت کیوں؟ بے شک، پہلی بات ہے وہ کرتے کیا ہے، اصل میں ہوتا یہ، میں پھر مثال دوں گا، یہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے، اس میں 1,00,000 روپے کا ڈیٹا پڑا آپ، ٹھیک ہے، لیکن حسان اس میں خطرناک قسم کا وائرس ہو تو کیا ہوگا کام؟ نہیں چلے گا، ہینگ ہو جائے گا۔ اچھا اگر ایئر موڈ پہ لگا دوں میں تب بھی ہینگ ہوگا، وائرس تو اندر ہے نا، وائرس اندر ہے۔ ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ اب حضور کی حدیث ہے ان الشیطان یجری من الدم، کہ وہ تمہارے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ وہ نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے، اب جس طرح ہم کسی اہل نظر کے پاس جاتے ہیں، اہل نظر کون؟ اللہ والے۔ اللہ والے کون ہیں؟ اذا رأوا ذکر اللہ، جن کا چہرہ دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کی باتیں سن کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اب یہ جلال بھائی بیٹھے ہیں، جلال بھائی
دیگ کے اندر چاول بھی ہو، گوشت بھی ہو، سارے مسالے بھی ہوں، بریانی اس وقت تک نہیں بنتی جب تک دم نہ لگے. جب تک کسی اللہ والے کی نظر کا دم نہ لگے بندے میں کمال نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جادو، نظر، حسد کی کارڈ ایسی ہوتی ہے اللہ والے کے پاس پہنچتے ہیں، وہ اپنی روحانی طاقت سے پڑھتا ہے، کمال کو بندہ پہنچ جاتا ہے. اگلا سوال، گھروں میں اثرات ہوتے ہیں، اس طرح کی جنات کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں اکثر سنا گیا ہے کہ وہ اس طرح آپ نے کہا نا کہ رگوں میں، وہ ہم نے سنا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ جنات جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ آپ کے گوشت اور آپ کے خون کو جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اب میں پھر مثال دوں گا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں سفلی کا عمل ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین اور بہن آپا اور تمام لوگ، کیونکہ جب شیاطین جنات آتے ہیں ان کی اپنی ایک بدبو ہوتی ہے، ایک مہک ہوتی ہے، کبھی سڑا ہوا گوشت ٹائپ کی بدبو آتی ہے، کسی خطرناک قسم کی گندی بدبو آتی ہے. شیاطین جنات آئیں گے، وہ چند سیکنڈ کے لیے آئیں گے، پورے 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کے گھر میں اسٹے نہیں کریں گے. وہ آئیں گے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، قرآن کی نص. وہ میاں بیوی نیگیٹو ہی کرتے ہیں. میاں بیوی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اچھے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم ہائپر ہو گئے، لڑنا شروع کر دیا، میں تمہیں طلاق دے دوں یا مجھے تم طلاق دے دو. ہماری بہن نے شروع میں کہا میرے ساتھ ایسا واقعہ ایسا ہی ہوا. سگے بھائی بیٹھے ہوئے لڑنا شروع ہو گئے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، پیسہ آ بھی رہا ہے، اچانک سے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خبیث جنات آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ ذہن میں یہ مت رکھیے کہ کسی نے پتلے گاڑ دیے، کسی نے کچھ کر دیا. آپ باوضو رہیں، الحمدللہ. سیکنڈ آپ نماز کی پابندی کریں. تھرڈ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں اور اپنے گھر میں سب بچوں سے کہیں آیت الکرسی پڑھتے رہیں. یہ بات حقیقت ہے آپا کہ جب کسی پہ جادو کے معاملات ہوں اس کو گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ لگتا ہے دل پھٹ جائے گا. اس کے لیے سب سے بہترین مجرب عمل یہ ہوتا ہے وہ آیت الکرسی پڑھتے رہے 17 مرتبہ. کتنی مرتبہ بولیے گا؟ 17 مرتبہ. اس میں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے. جب آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں 17 مرتبہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے.